السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھیں گے بحر عشق ناول کی قسط نمبر 7۔ کچھ دنوں میں ہی ماہا اسے تگنی کا ناچ نچا چکی تھی۔ سارا دن وہ باہر گھومتی تھی اور حنان ڈرائیور کے نام پر اس کے پیچھے دم ہلاتا پھرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ اپنی اس دن کی بے عزتی کا بدلہ اس سے گن گن کر لے رہی تھی، لیکن اس کا دل پھر بھی نہیں بھر رہا تھا۔ روزانہ وہ نت نئے قاعدے قانون نکال لیتی تھی۔ نہ اسے اس مہارانی کے سامنے نظر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت تھی، نہ اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی۔ اسے بس آنکھیں بند کر کے اس کا ہر حکم ماننا تھا۔ حنان شاہ نے آج تک کبھی کسی کا اتنا انتظار نہیں کیا تھا جتنا وہ ان کچھ دنوں میں اس سے کروا چکی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی حنان پاگلوں کی طرح 4 گھنٹے اس کے انتظار میں دھوپ میں کھڑا رہتا۔ میڈم نے گاڑی میں بیٹھنے سے منع جو فرمایا تھا، اس کے ذرا سے چوں چرا کرنے پر وہ سیدھا نوکری سے فارغ کرنے کی دھمکی دے دیتی، جو فی الوقت وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لیو نے اسے جاسوسی کرنے بھیجا تھا، لیکن یہ چڑیل اس کی جان چھوڑتی تو وہ کچھ کر پاتا۔ اس وقت بھی وہ ہمیشہ کی طرح ایک عالی شان 7 اسٹار ہوٹل کے باہر کھڑا تھا۔ اندر وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ لنچ کرنے میں مشغول تھی۔ ماہا کی نظریں وقتاً فوقتاً شیشے کے پار سے نظر آتے پارکنگ ایریا پر پڑ جاتی، جہاں وہ اپنا یونیفارم پہنے کھڑا تھا۔ یقیناً اندر ہی اندر کڑ رہا ہوگا، سوچتے وہ مسکرائی۔ اسے تنگ کرنے کا بھی الگ مزہ تھا۔ تم آج بے انتہا خوبصورت لگ رہی ہو، لگتا ہی نہیں ہے کہ اسی دنیا کی ہو۔ حمزہ شاہ نے کچھ مزید بھی لائنیں یاد کی تھیں، مگر وہ بھول چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے ٹیبل پر رکھا ماہا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے مزید شے ملی۔ ماہا نے بلیک جینس پر ریڈ ٹاپ پہن رکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ ماہا کا خوبصورت بدن دیکھتے وہ خود پر سے قابو کھو رہا تھا۔ تم کسی پری سے کم نہیں ہو، مزید بولتے وہ اپنے لب اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھ گیا۔ ماہا کرنٹ کھاتے ہوش میں آئی۔ اس نے حیرانی سے حمزہ شاہ کو دیکھا، جو اب اس کے دودھیا بازو کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ماہا نے اسی لمحے اپنا ہاتھ کھینچا اور کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یو ایڈیٹ! وہ چیختے کھڑی ہوئی۔ میں نے کچھ دن تم سے ہنس کر بول کیا لیا، تم سر پر چڑھ گئے، ہمت کیسے ہوئی مجھے ماہا شاہ کو ٹچ کرنے کی؟ وہ غصے سے کھول رہی تھی۔ حمزہ ابھی تک صدمے میں تھا۔ وہ سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہی تھی، اسے تھپڑ تک دے مارا تھا، پر وہ خاموش کھڑا بس اسے گھورتا رہا۔ میری بات کان کھول کر سنو، میں تم سے بریک اپ کر رہی ہوں، دوبارہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ وہ غراتی ہوئی اپنا پرس اٹھاتے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں کچھ دن پہلے ہی ملے تھے۔ ماہا کی طرح حمزہ بھی ایک اچھے خاصے امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ حمزہ نے اسے خود اپروچ کیا تھا۔ ماہا جیسی لڑکی اگر اس کی گرل فرینڈ بن جائے تو اس کے فرینڈ سرکل میں سب اس کی واہ واہ ہی کرتے، اور وہ مان بھی گئی تھی، مگر ایک شرط پر، کہ وہ کبھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حمزہ مان چکا تھا، لیکن تھا تو مرد ہی۔ اسے ماہا سے اگر سب سے پہلے کچھ چاہیے تھا تو وہ تھی اس کی خوبصورتی۔ آج تو وہ آدھے گھنٹے میں ہی باہر نکل آئی تھی۔ حنان الرٹ ہوا۔
جاہل، گنواہ، ایک نمبر کا گھٹیا انسان۔ وہ مسلسل کسی کے شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، دروازہ کھولو۔ وہ بلا وجہ اس پر چڑھ توڑی۔ حنان نے فوراً اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جلدی چلو، مجھے 1 منٹ یہاں نہیں رکنا۔ حمزہ کو بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھ وہ چیخی۔ حنان نے فوراً گاڑی بھگائی، البتہ اسے یوں دیکھ دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ حمزہ کی کالز پر کالز آ رہی تھیں، وہ اس کا نمبر بلاک کر گئی۔ میڈم، جانا کدھر ہے؟ حنان نے اطمینان سے سوال کیا۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے گھر چلو۔ کہہ تو ایسے رہی ہیں جیسے گھر کے علاوہ کہیں جاتی نہ ہو۔ وہ دل ہی دل میں تلملایا۔ ماہا نے پرس سے پانی کی بوتل نکالتے منہ سے لگائی جب اس کی نظر سائیڈ مرر میں نظر آتی حمزہ کی گاڑی پر پڑی۔ وہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ماہا غصے سے گھررائی۔ کون میڈم؟ حنان نے معصومیت سے سوال کیا، حالانکہ وہ بہت پہلے ہی اس گاڑی کو پیچھا کرتے نوٹ کر چکا تھا۔ ڈفر تمہیں دکھائی نہیں دے رہا وہ کب سے ہمارے پیچھے آ رہا ہے؟ اب ماہا نے پریشانی سے اپنے بال جکڑے۔ تیز چلاؤ۔ حنان نے رفتار ذرا دھیمی کر لی۔ اف، تم سے اچھا ڈرائیو تو میں کر لوں۔ حمزہ کی گاڑی کے ساتھ 2-3 گاڑیاں اور بھی تھیں جن میں اس کے گارڈز بھی تھے۔ ماہا کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی، مگر بظاہر وہ مضبوط بنی بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ حنان کو گاڑی سنسان راستے پر موڑتے دیکھ اس کا سر چکرایا۔ میڈم، یہ شارٹ کٹ ہے، معصومیت سے کہتے اس نے ماہا کا خون جلایا۔ ایک نمبر کی بیوقوف انسان ہو تمہیں تو میں بعد میں سیٹ کروں گی۔ ماہا نے جلدی سے اپنے ڈیڈ کو کال ملائی۔ آہ، کیسی منحوس جگہ ہے یہ، سگنل تک نہیں آ رہے۔ وہ بڑھ چلی۔ حمزہ کی گاڑی نے تیزی سے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا۔ حنان کو مجبوراً بریک لگانے پڑے۔ اب وہ ٹیڑھی نگاہوں سے اس نام کے نواب زادے کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہیں بیٹھے رہو، میں بات کر کے آتی ہوں۔ اسے حکم دیتے وہ باہر نکل گئی۔ حنان بنا اس کی سنے پیچھے ہو لیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ حمزہ کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تم اتنی آسانی سے یوں مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتی ماہا۔ وہ اپنی گندی نظریں اس پر گاڑ گیا۔ اپنی اوقات میں رہو، سمجھے؟ تم ہو کیا؟ تم 2 ٹکے کے جاہل انسان۔ میں تو تم جیسوں پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں، لیکن پھر بھی ترس کھا کر میں نے تم سے تھوڑی بہت بات کیا کر لی، تم تو فری ہو گئے۔ حنان نے حیرت سے اس کی پشت دیکھی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ صرف غریبوں پر ہی ایسے روب جھاڑتی ہوگی، پر خدا کی پناہ، یہ لڑکی تو کسی کو نہیں بخشتی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، حمزہ غررایا۔ جسٹ شٹ اپ، تم مجھے مت سکھا۔ اور یہ کیا آوارہ کی طرح راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہو؟ ریجیکشن ہینڈل کرنا سیکھو۔ سینے پر بازو باندھے وہ مقابل کی انا پر کاری وار کر گئی۔ حنان نے بمشکل اپنا قہقہہ روکا۔ کچھ دیر پہلے تک تم میرے ساتھ ہی اکیلے گھوم پھر رہی تھی، راتوں کو پارٹیز پر جا رہی تھی، بھول گئی ہو کیا؟ ماہا نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں، جبکہ حنان نے نفرت سے اس لڑکی کو دیکھا جسے اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ بس ہو گیا تمہارا، یا اور بھی کچھ کہنا ہے؟ کیونکہ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کیا کر لو گی تم؟ اس وقت کون آئے گا تمہاری مدد کو؟ حمزہ نے اس کی جانب قدم بڑھائے تو حنان ماہا کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ حمزہ قہقہہ لگاتے ہنسا۔ ایک معمولی ڈرائیور اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ حمزہ، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ جانتے ہو نا میں کس کی بیٹی ہوں؟ ایڈوکیٹ زبیر شاہ میرے ڈیڈ ہیں، اور کبیر شاہ میرا بھائی، بھولو مت۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان لوگوں کا ڈراوا دینا پڑا۔
حمزہ نے جبڑے بھینچ لیے۔ وہ واقعی کچھ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ حنان کا دماغ ہل چکا تھا۔ اپنے دشمنوں کا نام سنتے رگوں میں لاوا سا پھوٹنے لگا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج جو کچھ ہوا میں بھولنے کے لیے تیار ہوں، اور تمہیں بھی بات بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہوا اگر میں نے تمہیں ذرا سا چھو لیا تو؟ اب تمہارے جیسی قیامت کسی کے سامنے بیٹھی ہو تو دل بے ایمان تو ہوگا نا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہا کا ہاتھ پکڑتا، حنان نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی پکڑتے مروڑ دی، اور پھر اپنے بھاری ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا کہ اس کا سر سیدھا سڑک سے جا ٹکرایا۔ ماہا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ حمزہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا گال پھٹ چکا تھا، جبکہ ماتھے سے بھی نکل رہا تھا۔ اس کے گارڈز فوراً حنان کی جانب بڑھے۔ وہ تعداد میں 6 سے 7 تھے۔ حنان اب بھی ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن ایک ڈرائیور ہونے کی حیثیت سے بالکل نہیں۔ اس نے مجبوراً خود پر ضبط کر لیا۔ وہ گارڈز مسلح بھی تھے۔ چاروں طرف سے آتے وہ ایک ساتھ اس پر جھپٹ پڑے۔ حنان اسے بری طرح پٹتے دیکھ ماہا چیخی، حمزہ روکو انہیں، وہ بس ایک ڈرائیور ہے۔ حمزہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک گارڈ لوہے کی راڈ سے مسلسل حنان کی ٹانگ پر وار کر رہا تھا۔ وہ مر جائے گا، بس کر دو پلیز۔ اسے ہوش کھوتے دیکھ وہ منت کرنے لگی۔ حمزہ کے اشارے پر وہ سب پیچھے ہٹے۔ تیزی سے گاڑیوں میں سوار ہوتے وہ نکلتے چلے گئے۔ اب اس سنسان سڑک پر صرف وہی دونوں رہ گئے تھے۔ حنان، ماہا 2 زانو ہوتے اس کے پاس بیٹھی۔ حنان آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا خون میں لت پت چہرہ اٹھائے اپنی گود میں رکھ گئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ حنان نے بمشکل ذرا سی آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ حنان شاہ بے یقین تھا۔ تم زندہ ہو؟ اس کی کھلی آنکھیں دیکھتے اس نے سوال کیا۔ جواباً وہ خاموش سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ قریب سے اسے دیکھ پا رہا تھا۔ اس کی آنکھ کے پاس بنا تل اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ اس کے پورے چہرے پر وہ سب سے زیادہ نمایاں تھا کہ دیکھنے والے کی نظر سب سے پہلے وہیں جائے۔ حنان اسے جواب نہ دیتے دیکھ وہ مزید رونے لگی۔ اس نے ہوش میں آتے خود کو سرزنش کی۔ خود کو گھسیٹتے وہ اس کی گود سے سر ہٹا گیا۔ اپنی ساری طاقت جمع کرتے اس نے کھڑے ہونے کی ناکام کوشش کی، مگر اس کی دائیں ٹانگ بری طرح سے زخمی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ گالی نکلی۔ ماہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو؟ کیوں خود سے چلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اسے ڈانٹتے وہ سہارا دینے لگی۔ دور ہٹو، آج سے پہلے کہاں کوئی لڑکی اسے چھو پائی تھی؟ بکواس بند کرو۔ اسے جھاڑ پلاتے وہ اس کا ایک بازو اپنے کندھے پر رکھ گئی۔ حنان بمشکل ہمت کرتے گاڑی تک پہنچا۔ ماہا نے فرنٹ ڈور کھولتے اسے اندر بٹھایا، لیکن اس کا بھاری بھرکم وجود وہ نازک سی لڑکی سنبھالنے سے قاصر تھی۔ تبھی وہ سیدھا اس کے اوپر جا گری۔ اس کا سر سیدھا حنان کے کسرتی سینے سے جا ٹکرایا۔ پہلے تو نہیں، البتہ اب حنان کی سانس اٹک گئی۔ سوری، وہ فوراً سے معذرت کرتے پیچھے ہٹی۔ جلدی سے باہر نکلتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ پہنچی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے تیزی سے بھگائی۔ ہسپتال نہیں لے جا سکتی تمہیں، پولیس کیس بن جائے گا تو ڈیڈ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ ڈر کیوں رہی تھی؟ حنان سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ تو آسانی سے اپنے باپ کا نام استعمال کر کے بچ سکتی تھی۔ گھر بھی نہیں لے جا سکتی۔ اب کہاں جاؤں؟ پاکستان میں فی الحال اس کا کوئی ایسا دوست نہیں تھا جس پر وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتی۔ میرے گھر چلو۔ حنان نے اس کی مشکل حل کی۔ لیکن تمہیں تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ میرا دوست ہے، وہ سنبھال لے گا۔ مختصر بات کرتے وہ اسے ایڈریس سمجھانے لگا۔ ماہا نے گاڑی کا رخ بدل دیا۔
وہ گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتی جو درد برداشت کرنے کے چکر میں زور سے لب بھینچے ہوئے تھا۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ تھی آج کی بحر عشق ناول کی ایپیسوڈ۔